اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان آنسہ بشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر۔ سامعین کرام، ماہ مقدس اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے کو ہے۔ اسی کی مناسبت سے ہمارا آج کا موضوع ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس وہ انتہائی قیمتی چیز ہے کہ پیغمبر جلیل القدر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے جو چیز مانگی تھی، ان میں تزکیہ نفس بھی شامل تھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی وہ قرآن میں مذکور ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، وہ ان پہ تیری آیات پڑھے اور ان کا تزکیہ کرے اور انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے۔ رب کریم نے اس دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ہی ہم پر کروڑہا احسان کیے، پہلی سانس سے پہلے لے کر اور قبر کی آخری سانس تک۔ اللہ وحدہ لا شریک کے احسان ختم ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے بعد بھی ہم اللہ رب العزت کے احسانات کے جو ہیں وہ ممنون ہیں اور ہم ان کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ وہ احسان کرے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک اپنی تمام تر نعمتوں میں سے ایک واحد احسان ہے جو ہم پہ جتاتا ہے۔ باقی سب احسان اپنی نعمتیں کہہ کے بتاتا ہے، لیکن ایک احسان ہم پہ جتاتا ہے، وہ کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں کتاب کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، انہیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی احسان کردہ اشیاء میں سے تزکیہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عزیز سامعین، تزکیہ ہے کیا؟ تزکیہ اور طہارت، یہ دو لفظ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہوا ازکا لکم و اطہر۔ ازکا روح کی پاکیزگی، اطہر جسم کی پاکیزگی۔ طہارت سب کو نظر آتی ہے، روح کی پاکیزگی، گناہوں سے صاف ہونا، یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کتاب الہی میں جگہ جگہ قسمیں کھاتے ہیں، کہیں وہ سورج کی قسم کھاتے ہیں، کہیں وہ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، ایک دو قسمیں کھائیں اور اپنی بات بیان کر دی۔ اور جہاں تزکیے کی بات آتی ہے، سورہ شمس کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ رب العزت 11 قسمیں کھاتے ہیں اور 11 قسمیں کھا کے کہتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خراب کر دیا۔ تزکیے کی بات کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو جو تزکیہ کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی تعریف بیان کرنے کے لیے اور ان کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سماعتوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل،
نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل۔ نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی زاد رابی نہ پہنچا سکا میں۔ نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی زاد رابی نہ پہنچا سکا میں۔ مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو سامعین، ہم بات کر رہے تھے تزکیے کی۔ کروڑ ہا درود و سلام اس ذات گرامی پر جس نے ہمیں تزکیہ سکھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تزکیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک بات سے کیا، اتق اللہ حیثما کنت۔ تو جہاں کہیں بھی ہے بس تو اللہ سے ڈر۔ یہی عزیز ساتھیوں، عزیز سامعین کرام، یہی ہے اصل تزکیہ۔ رب کا خوف، اللہ کا خوف، وہ سب سے بڑی بنیاد ہے جو نفس کا تزکیہ کرتی ہے۔ اور پیارے نبی نے پھر دعائیں بھی سکھائیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا، کہ اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور میرے نفس کو گناہوں سے پاک کر دے، تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ تزکیہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پر موٹیویشنل کلاسز ہوتی ہیں اور طرح طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، اسپیکرز آتے ہیں، تو ہم اس کو عام زبان میں دیکھ لیتے ہیں۔ علم کی زبان سے نکلیے، ہم آسان فہم الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ تزکیہ ہے کیا؟ ہماری آج کی زبان میں تزکیہ سیلف کنٹرول ہے۔ آپ آج سے 40-50 سال پیچھے جائیں تو آپ کو یورپ میں جو ریسرچز نظر آتی ہیں ان میں ایک بڑی مشہور ریسرچ ہے جس کو مارش میلو ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے۔ وہ مارش میلو ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ایک استاد نے ایک کلاس میں 25 بچوں کو بٹھایا، ایک جگہ پر 25 بچوں کو بٹھا کے ان کے سامنے مارش میلوز جو سافٹ سی کینڈیز ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں اور کہا کہ جسٹ ہاف این آور، آدھا گھنٹہ آپ لوگوں نے مارش میلوز نہیں کھانی، اس کے بعد آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ 25 میں سے 18 کے قریب بچوں نے مارش میلو کھا لی، صرف 7 بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے مارش میلو نہیں کھائی تھی۔ اس شخص نے اپنی تحقیق کو آئندہ آنے والے 20 سے 25 سالوں میں جاری رکھا، اور 25 سالوں بعد اس کے نتائج اس نے جو مرتب کیے کہ وہ 18 بچے جن کے اندر سیلف کنٹرول نہیں تھا، جن کے اندر نفس کا تزکیہ نہیں تھا، نفس پر قابو نہیں تھا، جو مارش میلو کھا چکے تھے، وہ اپنی زندگی کے میدان میں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں تھے، وہ سکسیسفل لوگ نہیں تھے، وہ کامیاب لوگ نہیں تھے۔ کیوں؟ جس کے اندر سیلف کنٹرول نہیں، وہ کامیاب نہیں۔ اور وہ 7 بچے جنہوں نے مارش میلو نہیں کھائی تھی، وہ اپنی زندگی میں جس مقام پر تھے وہ کامیاب ترین لوگ تھے۔ اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ رب تزکیے والے شخص کو دنیا کے اندر اس کے کانوں کو تعریف سنواتے ہیں۔ وہ خواہ ٹیم کا کیپٹن ہو، وہ ایک میچ ہو۔ آپ رونالڈو کی مثال لے لیں، ہم اس کو فالو تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر ان کی بے شک دنیا کی ڈیزائرز ہیں، دنیا کے گولز ہیں، لیکن اس میں بھی ان کا اتنا سیلف کنٹرول ہے کہ وہ لوگ چکن کڑھائیاں نہیں کھاتے، وہ اپنی غذا کو، اپنی ڈائٹ کو سیلف کنٹرول رکھتے ہیں۔ یہ کنٹرول ہے کہاں؟ نفس اگر دیکھا جائے، تزکیہ نفس یعنی گناہوں سے پاک کرنا، اور گناہوں سے پاکیزگی یہ کام رب العزت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے، چاہے کوئی پادری ہو، ربی ہو یا کوئی ملا ہو، کوئی بھی آپ کے گناہوں سے پاکیزگی کا آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے،
عزیز ساتھیوں، یہ اختیار تو رب نے بندوں کو دیا ہی نہیں، یہ اختیار تو صرف میرے رب کریم کے پاس ہے۔ رب کے علاوہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا، اور گناہوں کی معافی دراصل تزکیہ ہے۔ تزکیے کو ہم اور عام الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں اپنے گھر کی کیاری میں کچھ پھول بوٹے لگاتی ہوں، ان پھولوں کو وہاں سے جو نیوٹریشنز چاہیے، جو زمین سے خوراک چاہیے، وہاں پہ جڑی بوٹیاں، جھاڑیاں اگاتی ہیں۔ وہ بھی اپنی خوراک لیں گی، پھول بھی لیں گے، لیکن وہ اس طرح پھل پھول نہیں سکیں گے اگر وہ جھاڑیاں اس کے حصے کا پانی، اس کے حصے کی غذائیت کھا جائے گی۔ تو عزیز ساتھیوں، تزکیہ کیا ہے؟ وہ غلط خیالات، وہ غلط چیزیں، وہ غلط رویے، وہ غلط کام جو اس دل کی پاکیزہ سرزمین پہ نیکی کے پودے کو پروان چڑھنے میں، اس کو پوری خوراک ملنے میں رکاوٹ ہیں، وہ جڑی بوٹیاں ہیں۔ ان کو اکھاڑ دینا کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ نفس کن 3 چیزوں سے عبارت ہے؟ ہم میں اور حیوانات میں کیا چیز مختلف ہے؟ کچھ بھی تو مختلف نہیں سوائے ایک چیز کے، پیٹ کی بھوک، نفس کی بھوک اور آرام طلبی۔ یہ انسانوں میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، یعنی پیٹ کی بھوک حیوانات میں بھی ہے اور ہمارے اندر بھی ہے۔ نفس کی بھوک جس سے انسانی نسل چلتی ہے، وہ اللہ نے حیوانات میں بھی رکھی ہے، وہ ہمارے اندر بھی رکھی ہے۔ اس کے بعد آرام طلبی، یہ ایک مختلف چیز ہے، یہ ایک الگ چیز ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہاں آتا ہے کہ جانور کو جو مل گیا اس نے کھا لیا، اس کے بعد اپنی ضرورت پوری کی اور بس ختم۔ لیکن انسان کو دیکھیے کہ جب وہ پیٹ کی بھوک کی طرف آتا ہے تو لامتناہی ذائقے اسی کے اندر الجھ کے رہ جاتا ہے، اور جب اپنے اسپاؤس کی طرف، سول میٹس کی طرف آتا ہے تو وہاں کیا کیا لن ترانیاں ہیں۔ اور تیسری بات آرام طلبی، آرام کے وہ پیمانے اور وہ انداز ایجاد کیے ہیں کہ شیطان بھی، ابلیس بھی دیکھے تو شرما جائے۔ عزیز ساتھیوں، یہ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے بے قابو ہونے کو، نفس کے حلال چیزوں کو بھی، ضرورت کی چیزوں کو بھی حد سے زیادہ بڑھ جانے پر وہ چیز اس کو اپنے اندر سے نکال دینا، یہ ہے اپنے نفس کی پاکیزگی، یہ ہے نفس کا تزکیہ۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، الصلاة والزکاة وصوم رمضان والحج لبیت اللہ، رواہ مسلم۔ راوی اس حدیث کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر، 5 پلرز پر تعمیر کی گئی ہے: شہادتین، توحید اور رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ عزیز ساتھیوں، اگر انہی 4-5 چیزوں کو اختیار کر لیں تو نفس کا تزکیہ ایک دن میں 5 بار ہوتا ہے۔ کیا کہا پیارے نبی نے کہ مومن جب وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ جو آنکھ کے، زبان کے، کان کے، وہ سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، وہ کیا ہے گناہوں کا جھڑنا؟ وہ تو تزکیہ ہے۔ اس کے لیے کسی خانقاہ کو جوائن کرنا، کسی کلب کو جوائن کرنا اور پادریوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح سنیاس اور بنباس لینا کوئی ضروری نہیں۔ تزکیہ نفس زندگی گزارتے ہوئے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ہوتا ہے۔ پھر اور تھوڑا تزکیہ چاہیے تو سال بعد وہ مال کی محبت نکالنے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ پھر اور تزکیہ تو رب کریم نے 1 سال میں رمضان کے روزے فرض کر دیے 1 ماہ کے، اس میں انسان کو مسلسل 30 دن تک تزکیہ ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے، وہ پیٹ کی بھوک، وہ نفس کی بھوک، وہ آرام طلبی، وہ تینوں کی تینوں نفس کی جو ڈیزائرز ہیں، جو اس کی خواہشیں ہیں، ان کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ تزکیہ چاہیے تو جاؤ 40 ڈیز کے لیے حج پہ نکل جاؤ، کوئی مشکل کام تھوڑی ہے۔ لیکن ساتھ ہی رب قرآن میں بڑی سختی سے تاکید کرتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے تزکیہ بیان نہ کیا کرو کہ میں بہت پاک ہوں، اسے بہت اچھی طرح پتہ ہے کون کتنا تقوی والا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دین کے بنیادی کاموں کی اصلاح کر دے، ہماری نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی اصلاح فرما دے، جو کہ ہمارے نفس کے تزکیے کے بنیادی لوازم ہیں۔ عزیز ساتھیوں، صرف انہی کاموں کو ایک ترتیب سے کر لیا جائے، نفس کی حاضری کے ساتھ، روح کی حاضری کے ساتھ کر لیا جائے تو عزیز ساتھیوں رب کریم اسی سے بہترین تزکیہ عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے تم پہ اور اس کی رحمت ہے، ورنہ تم میں سے تو کبھی بھی کوئی پاک نہ ہو سکتا، اور اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے نفس کو پاکیزہ ہونے کا جو یہ رمضان کا موقع اللہ نے عطا کیا ہے، ہم اس سے وہ تزکیہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جب یہ رمضان ختم ہو تو ہمارا نام رب کریم کے ان رجسٹرز میں درج ہو کہ جن سے وہ راضی اور جو اللہ سے راضی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ رمضان